اگر آپ نے دین کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنا چاہا تو آپ ایک بدحال زندگی گزارنا آپ کا مقدر ہے. کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایشو آپ کو ستاتا رہے گا، آپ خوش نہیں رہ سکتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا آج کا مسلمان مکمل گمراہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہم نے گمراہ کہے اور یہ کہے وہ کہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو جو چیز پیاری ہے وہ بس پیاری ہے. دیکھیں، مطلب کی بات پہ آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے مطلب کی بات نہ ہو اس پہ کان نہیں کھڑے ہوتے، یعنی آپ اس پر سوچ و بچار نہیں کرتے. یہ میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اور ہم آن لائن بھی ہیں، اس وقت بھی آن لائن ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شیئر بھی کریں گے، اور شاید لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس کو دیکھنا پسند کریں یا سنیں. تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنے مسلمان سنتے ہیں یہ بات، نہ ہونے کے برابر. اور مکمل سننا نہیں، وہ بھی نہیں سنتے، مکمل بھی نہیں سنتے، کیونکہ یہ موضوع ہمارے لیے کوئی خاص اہم نہیں ہے. ہم سب گمراہ ہیں، لیکن ہمارے کان پہ تو جون نہیں ریگیں گے. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ سنیں گے، ان کے سر سے گزر جائے گی، اہمیت ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے. یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میری ساس، یہ میری بہو، اور بس یہ میرا کاروبار، اور یہ اور وہ. ہمارے مرد اور خواتین کے اپنے اپنے مسائل ہیں. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ گھریلو خواتین کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ صرف گھرداری ہے، اور گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہی آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ بہو ہیں تو ساس کے تانے آپ سنتی ہیں، اس کو آپ دل پہ لے لیتی ہو. اگر آپ ساس ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ بہو کو دباؤں اور کنٹرول میں رکھوں، اور کبھی کبھی اس کو باتیں سناؤں. اور پھر ہر قسم کی بہو وہ ساس آتی ہے. تو دیکھیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب گمراہ ہیں. ہم گمراہی ہمارے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے. کوئی کہے ہمیں کوئی ہمیں گمراہ کہے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں. ہماری تو اپنی ترجیحات ہیں، اور وہ دنیا ہے. مرد پیسے کما رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، کاروبار ہے، کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے. اور پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو کھابے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، آؤٹنگ ہو رہی ہے، اور آج باہر جائیں گے، آج گھر کھانا باہر کھائیں گے، تھک جاتے ہیں. تو یہ سارے ہم اسی میں گم ہیں. اور یہ کافر کی پہچان ہے کہ وہ مادے میں گم ہوتا ہے. کافر. مومن کی دنیا تو بالکل الگ ہوتی ہے. وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے پر ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی رضا، اور اس کے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو یہ ہے، سارے مسائل ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میں اب تھوڑا سا اس موضوع پہ آگے چلتا ہوں. دیکھیں، سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، جس کی ہم دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا صراط المستقیم. لیکن سیدھا راستہ، دیکھیں، ہم کروڑوں نمازی ہوں گے، اور کتنی ہی بار ہر روز وہ یہ اہدنا صراط المستقیم کا جملہ ادا کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ نہیں. آج کہ مسلمان کو نہیں پتا کہ سیدھا راستہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے.
یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کہ سیدھا راستہ یہ کس کا راستہ ہے اور اس کی منزل کیا ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ اس وقت بھی میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ میری بات سن کے ادھر ادھر کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، بات کہہ دی میں نے، بات ختم ہو گئی، نہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا ہے، بس۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ داعی قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس شخص سے اس پہ توجہ نہ دو، اس سے رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ لم یرید الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، ہمارا خالق ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید آخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں، لیکن آج کا مسلمان دنیا کا طالب ہے۔ دیکھ لیں، دیکھیں کہیں کھونے قدرے، آپ اپنی ذہن کو تو اندازہ لگائیں نا، آپ کے لیے کیا چیزیں اہمیت ہیں، آپ کے لیے آپ کون سی چیزیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کے کیا منصوبے ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا عزائم ہیں، کیا ارادے ہیں، ان سب کا تعلق اگر میں کہوں تو دنیا سے ہے۔ دنیا کی باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کام چل رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، گھر میں رنج و غم بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، بس آپ بڑے مزے میں، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اور اگر مالی تنگی ہے، مسائل زیادہ ہیں، پیسے کم ہیں، فیسیں نہیں پوری ہو رہی، بل نہیں پورے ہو رہے، آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دنیا دیکھیں پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قضا پر راضی مومن جو ہے وہ اللہ کی قضا پر راضی ہوتا ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، روکیا سوکا جو ہے وہ گزارا کرتے۔ اس کے لیے اہمیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کی، اور اہمیت ایسے ہونی چاہیے کہ آپ، یعنی میں مومن کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کی منزل اللہ ہے، اس کی ترجیح آخرت ہے، تو پھر یہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہے گا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، بس۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اور حقیقت میں ہے ہمارے لیے اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی، آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہ ایک مختصر بات ہے۔ دین، اس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور حالت یہ ہے کہ دین کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، ہم معبود کا معنی، ہم اپنے کلمہ طیبہ کا معنی نہیں جانتے کہ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ کیا معنی ہوا؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا there is no God but one God، یہ تو کوئی معنی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنی حالت پر توجہ دیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ اگر آپ نے دین کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنا چاہا تو آپ ایک بدحال زندگی گزارنا آپ کا مقدر ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایشو آپ کو ستاتا رہے گا، آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ غیر مطمئن ہوں گے، آپ ایک بدحال اور پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ اس وقت اگر آپ پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پریشانی آپ کے لیے دنیا کی ہوگی۔ میں گمراہ انسان سے مخاطب ہوں۔ اگر دنیا آپ کے لیے پریشان، یعنی دنیا آپ کے لیے یا دنیا والے اگر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں تو آپ گمراہ ہیں، اور اگر آپ اللہ والے ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، تو آپ دنیا پر کم از کم پریشان نہیں ہوں گے۔ تو دنیا پر پریشان ہوتا ہے گمراہ،
جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی ناراضگی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور آخر میں دیکھیں جو مومنوں کا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مدینے میں منافقین موجود تھے، تو کچھ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے، یعنی کچھ منافقین تو ان کا پتہ چل گیا تھا، اور بعض منافق ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، صرف ایک صحابی کو انہوں نے رازدار بنایا تھا کہ بھئی کسی سے کہنا نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا خلافت کا، حضرت عمر کا دور آیا، وہ صحابی حیات تھے۔ حضرت عمر نے ایک وقت ان کو بلا کے پوچھا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول کے امین ہو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم وہ نام بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام اس میں شامل تو نہیں ہے کہیں۔ یہ ہوتی ہے حالت کہ مومن کو اپنی یعنی نفاق کی فکر ہوتی ہے، اب منافق سے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ بڑی چیز ہے۔ بہرحال آپ اس پہ سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا واحد راستہ آخرت کو ترجیح دینا، اللہ کو منزل بنا لینا، اور اللہ کے راستے پر کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی بھی حل نہیں ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق حالات نہیں بن سکتے، بس یہ مختصر بات ہے۔ آپ کا یعنی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، جو پریشانیاں ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔